الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ حرمت والا، احترام والا، فضیلت والا، عبادت کا اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کی حرمت اور فضیلت بہت پہلے ہی سے مسلم ہے، ثابت ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نواس رسول، جگر گوش بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر، واقعہ کربلا پر موقوف نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے ایسا مبارک اور فضیلت والا دن منتخب فرمایا، ایسا فضیلت اور حرمت والا مہینہ چوز کیا. ورنہ یہ مہینہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، واقعہ کربلا سے کئی سالوں پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے ہی سے حرمت والا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقیناً سال کے 12 مہینے ہیں اسی وقت سے جب کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. اللہ کے علم میں، لوح محفوظ میں جب سے زمین و آسمان کو، یہ جو پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، اسی وقت سے اللہ نے یہ لکھ دیا کہ عدت الشہور 12 شہرا، کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے. اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا منہا 4 حرم، کہ ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، فضیلت والے ہوں گے، احترام والے ہوں گے. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض. آپ نے اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمانہ اپنی پہلی ہیئت کے مطابق پھر لوٹ آیا، یعنی گھوم گھما کر پھر سے اسی حالت پر آ گیا جیسا کہ پہلے تھا. کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کا وہ بھی احترام کرتے تھے. زمانے جاہلیت کے مشرک بھی احترام کرتے تھے، لیکن ذرا سی اس میں جھول یہ کر ڈالتے تھے کہ چونکہ یہ 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال کرنا منع تھا تو وہ لوگ رک جاتے تھے. لیکن بس ذرا سی گڑبڑ یہ کر ڈالتے تھے کہ جنگ چالو ہوتی تھی تو اچانک سے روک دینا
وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ کرتے تھے کہ مہینے کو عدل بدل آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ محرم کا مہینہ مثلا آ گیا، بھائی اب تو جنگ و جدال اور قتال نہیں ہو سکتا، وہ کہتے کہ نہیں اس سال محرم بعد میں آئے گا، پہلے سفر آ گیا، تو سفر تو وہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، چالو رکھو۔ تو یہ اس طرح وہ عدل بدل کیا کرتے تھے۔ قرآن نے آگے اسی کو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ تو ظلم و زیادتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا، اتفاق سے اس وقت حجۃ ذوالحجہ کا مہینہ اسی نمبر پر آ رہا تھا جس نمبر پر پہلے ہی سے اللہ نے اس کو رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب وہ گھوم گھما کر جو بھی زمانے جاہلیت میں مشرکوں نے گڑبڑ کی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اس مرتبہ جو ذوالحجہ ہے وہ اپنی اصلی حالت پر ہے، اپنے اصل وقت پر آیا ہے، اب اسی طریقے پر باقی رہے گا۔ اسی کو فرمایا الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ آگے منہا السنۃ 12 شہرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں نمبر 1 3 پیدر پہ ہے سلم، ذو القعدہ ذو الحجہ، دیکھیں اصل تلفظ اصل پروناؤنسیشن ان مہینوں کا یہ ہے، ذو القعدہ ذو الحجہ۔ ہمارے یہاں الگ الگ بولتے ہیں ذی قعدہ، ذی القعدہ، ذی الحج، تو اصل یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم۔ تو ہم بھی اسی طرح لکھے بولا کریں، 3 سلنگ ذو القعدہ ذو الحجہ محرم، اور 4 رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا۔ کب سے؟ جب سے زمین و آسمان کو بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو پیش آیا، تو بالکل عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے مہینہ فضیلت والا بنا، یہ تو پہلے ہی سے فضیلت والا۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزوں کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اخیر میں فرمایا کہ اللہ کا مہینہ محرم، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اس سے پہلے جو ذوالحجہ گیا وہ بھی اللہ کا مہینہ تھا، آگے جو سفر آنے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، لیکن محرم کو اسپیشلی بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے مسجد بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اسے بیت اللہ کہا جا سکتا ہے، بیت اللہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ تو یہ جو ہاتھی خانہ کی مسجد ہے، کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کوئی اسے بیت اللہ نہیں کہے گا۔ مسجد حرام کو جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اسی کو اسپیشلی پوری دنیا میں بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، حالانکہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کی خاص شان اور فضیلت اور اہمیت اور حرمت کی وجہ سے اسے اسپیشلی اللہ کا گھر کہا گیا۔ اسی طرح جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے وہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اخیر میں محمد الرسول اللہ، اللہ نے اپنے کلام میں اسپیشلی بیان فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی خاص فضیلت، شان، اہمیت اور احترام کی وجہ سے۔ اسی طرح سال کے دیگر 11 مہینے بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفلی روزے کے لیے سب سے بہترین زمانہ اگر اور وقت اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا مہینہ، یہ بھی اس کی فضیلت کی بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ مہینہ بہت پہلے ہی سے حرمت والا، فضیلت والا ہے، اللہ کا مہینہ اسے قرار دیا گیا۔ اس مہینے میں نفلی روزوں کا اسپیشلی ثواب بیان کیا گیا ہے، نفلی روزے رکھنے کے لیے یہ مہینہ سب سے بہترین وقت ہے اور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 باتیں یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں
صرف 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے جو اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ کتنی باتیں بولے صاحب؟ صرف 2 بس۔ نمبر 1 روزہ رکھنا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔ احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے روزوں کی اسپیشلی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ جو ابھی آپ نے سنی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ نفلی روزوں کے لیے سب سے بہترین زمانہ محرم کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد، رمضان کے روزے تو چونکہ فرض ہے، تو رمضان المبارک کے روزے کے بعد محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، ظاہر نفلی روزے ہوں گے، ان مہینوں میں روزہ رکھنا، ان کے دنوں میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، طبرانی کی روایت ہے کہ جو محرم کے مہینے میں ایک دن صرف روزہ رکھے گا، کسی بھی دن میں، پورے محرم کے مہینے میں کسی بھی ایک دن اگر روزہ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک روزے کے بدلے میں 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک روزے کے بدلے میں 30 دن کے روزوں کا ثواب، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے۔ اور 10 محرم کے روزے کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ، صغیرہ گناہ مراد ہے، بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد کے گناہ ان سے معافی مانگے بغیر، ان کا حق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ کی بات ہے کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ 10ویں محرم کے روزے کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ عاشوراء کے تعلق سے، 10 محرم کے تعلق سے کسی اور مجلس میں ہم کچھ اور تفصیلات انشاءاللہ سنیں گے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں پہلا عمل جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، منع نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا الگ سے کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے نبی نے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، پورے مہینے کا ذکر ہے۔ من صام یوما من المحرم، محرم کے پورے مہینے میں سے آپ جب بھی روزہ رکھیں گے، شروع کے 10 دنوں میں، بیچ کے 10 دنوں میں، اخیر میں، جب چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 30 کا ثواب انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پہلا کام یہ کرے، محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، جتنا ہو سکے زیادہ کثرت سے روزے رکھے، کم سے کم 9، 10، 11 محرم کو روزہ رکھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں اپنے آپ کو روزے سے رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا عمل حدیث مبارکہ سے جو اس مہینے کے تعلق سے ثابت ہے وہ ہے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچے میں وسعت سے کام لینا، ان پر خرچہ پانی تھوڑا زیادہ ان کو دینا۔ انشاءاللہ عاشوراء کی مجلس میں ہم اس کے تعلق سے تفصیلات کچھ سن لیں گے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے کے بارے میں صرف یہ 2 عمل ثابت ہے، بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی عمل کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا حرمت والا اور بڑا فضیلت والا، احترام والا مہینہ ہے، اس کا ہمیں اہتمام اور احترام کرنا چاہیے، اور یہ 2 عمل بتائے گا اسی پر بس کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عمل زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو اور خرافات کی جاتی ہے، تعزیہ داری ہے اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، اور اجتماعی طور سے محلوں میں بیٹھ کر خواتین بھی آ کر سب کے سامنے قرآن خوانی کرتی ہے، اور دوسری جو رسم و رواج اس میں ہوتے ہیں، اس دن میں لوگ اسپیشلی جو اہتمام کرتے ہیں، ان دنوں میں غم کے طور پر کالے کپڑے پہنتے ہیں، ان دنوں میں خوشی منانا مناسب نہیں سمجھتے، اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، نکاح کرنا اس میں جائز اور مناسب نہیں سمجھتے ہیں، شادی بیاہ اس مہینے میں نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو احکام اور جو چیزیں ثابت ہیں وہ کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، بلکہ 100 دفعہ افسوس ایسے لوگوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس مہینے کو اتنا زیادہ حرمت والا، فضیلت والا بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی اتنی زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں کہ شاید شیطان بھی بیٹھ کر ہنس رہا ہوگا کہ ان لوگوں نے اس حرمت والے مہینے کو، جس کو اللہ نے زمین آسمان جب سے بنائی تب سے حرمت بخشی ہے، کچھ بدنصیبوں نے اس مہینے کو اتنا زیادہ پامال کیا ہے، اس کی حرمتوں کی ایسی دھجیاں اڑائی ہے، اور ان مہینوں میں ایسے غلط نفسانی خواہشات پر عمل کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے۔
بقول شاعر نے ان لوگوں کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے، صرف وہ شعر سن لیجئے، شاعر نے ان کی ساری حقیقت اس شعر میں بیان کر دی۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ان کی حرکتیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے ان کے جسموں میں شیطان اتر آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ خوب ہے ابن علی سے محبت یہ تیری، ساری دنیا سے نرالی ہے عقیدت یہ تیری۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر ضروری تماشوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔